نجد کے علاقے کے کچھ لوگ، جس میں ابو برا، مالک ابن ابی برا اس کا نام مشہور ہے، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کچھ لوگوں کو دیجئے جو ہمارے علاقے میں جا کر کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکھائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے نجد والوں سے خدشہ ہے، اندیشہ ہے۔ آپ نے ان کو اسلام پیش کیا، تم پہلے مسلمان تو ہو جاؤ۔ اس نے انکار بھی نہیں کیا اور منع بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کچھ حضرات کو میرے حوالے کر دیں ساتھ میں، وہ جا کر کے وہاں لوگوں کو دین سکھائیں گے، وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو شاید لوگ جو ہے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایسا ہے، میں ان کو امان دیتا ہوں، پناہ دیتا ہوں، یعنی میری ذمہ داری ہے، میری ضمانت پر، میری جواب داری پر آپ ان کو بھیجیے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے تقریباً 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ 70 صحابہ ایسے تھے جو قرہ تھے، یعنی دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے، بڑے نیک لوگ، بڑے پاک باز، بڑے متقی لوگ تھے۔ اس کو واقعہ بیر معونہ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو 70 صحابہ تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ لوگ دن بھر لکڑیاں چنتے، کاٹ کے لاتے جنگل سے، ادھر سے ادھر سے، شام کو بیچتے، اور بیچنے کے بعد جو پیسہ حاصل ہوتا تھا وہ غریب مسلمانوں میں، صفہ میں جو رہنے والے مسلمان تھے، جو صفہ حضور کا مدرسہ جس میں صحابہ کرام حدیث سیکھنے تھے، غریب صحابہ وہاں رہتے تھے، ان حضرات کے لیے روٹی پانی کا، کھانے پینے کا نظام کرتے تھے۔ اتنی قیمتی جماعت 70 صحابہ کرام، اور باقی جو وقت ملتا تھا یہ قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کا نام ہی ہو گیا تھا قرہ، قاری صحابہ۔ ان کو حضور نے ان کے ساتھ کر دیا کہ آپ لوگ جائیے، ان کو دین سکھائیے۔ ان کا جو سردار تھا، ان کے اوپر سردار حضرت منذر ابن عمرو ساعدی رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، ان کا امیر بنایا حضور نے۔ جب یہ لوگ پہنچے، اس سے پہلے حضور نے خط لکھا، خط لکھ کر کے وہاں کا جو سردار تھا عامر ابن طفیل، اس کے نام سے حضور نے خط لکھا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے حرام ابن ملحان، ان کے حوالے یہ خط دیا کہ جاؤ عامر ابن طفیل کو پہنچانا ہے۔ بنو عامر جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کا سردار تھا عامر ابن طفیل۔ جب وہاں پہنچے، جو جگہ ہے رجی، ایک کنویں کا نام ہے، یہ بیر معونہ جو جگہ ہے، اس جگہ پر پہنچے تو حضرت حرام ابن ملحان وہ خط لے کر کے حضور کا اس آدمی کے پاس جو سردار تھا عامر ابن طفیل کے پاس پہنچا۔ وہ خط پہنچا، اس نے خط دیکھا بھی نہیں، اور ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دو، تو اس کا ایک آدمی اٹھا اور اس نے پیچھے سے ایک نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ نیزہ پار ہو گیا ہے کہ حرام ابن ملحان وہیں پر ان کا انتقال ہو۔ پھر وہ اپنے گھر سے باہر نکل کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم سب مل کر کے 70 جو صحابہ آئے سب کو قتل کرنا ہے۔ تو اس کے جو گھر والے تھے، رشتہ دار تھے، خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں ساتھ دیں گے اس مسئلے میں۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ کچھ بھی وجہ نہیں تھی، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، بلا وجہ صحابہ کرام کو قتل کرنا۔ وہ دور دراز سے آئے تھے ان کے علاقے میں خدمت کے لیے، ان کو پناہ دے کر کے بلایا گیا تھا، اور مالک ابن ابی برا نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو پناہ دیا ہوا ہے، اور مالک ابن ابی برا جو ہے نا، اس کا چچا تھا عامر ابن طفیل کا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی پناہ میں ہم ان کو نہیں چھوئیں گے، لیکن عامر ابن طفیل اس نے یہ کیا کہ جب اس کے خاندان کے لوگ تیار نہیں ہوئے تو دوسرے خاندان والوں کے پاس چلا گیا۔ اس میں ذکوان، رعل، قارا، یہ
قبیلہ اسفان کے چھوٹے چھوٹے خاندان تھے، یہ ان لوگوں کو جمع کیا۔ یہ 3 طرح کے لوگ جمع ہو گئے، 3 خاندان کے، اور یہ لوگ آئے اور خواہ مخواہ بلا وجہ بغیر کسی قصور کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر۔ اس میں ایک صحابی تھے کعب بن زید رضی اللہ عنہ، جو بے ہوش تھے اور زندگی تھوڑی تھوڑی بچی ہوئی تھی، سانس لے رہے تھے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر گئے ہیں، ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بعد میں ان کو ہوش آیا تو یہ مدینہ پہنچے، اور پھر بعد میں جنگ احد 2 سال اور زندہ رہے، جنگ خندق میں شہید ہوئے۔ یہی ایک صحابی بچے تھے۔ 2 اور ایک صحابی تھے جو جب یہاں پر یہ لوگ ٹھہرے تو انہوں نے جو باقی جو صحابہ کرام کے جو جانور تھے، اونٹ وغیرہ، ان کو چرانے کے لیے جنگل میں لے کے گئے ہوئے تھے کہ جب تک آپ لوگ یہاں آرام کریے، ہم ان کو گھاس وغیرہ چارہ وغیرہ کھلا کے لے آتے۔ اس میں 2 صحابی تھے، ایک تھے حضرت منذر، یہ منذر جو سردار تھے وہ نہیں، دوسرے، اور دوسرے ایک صحابی تھے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 صحابی تھے جو جانور چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پرندے اڑ رہے ہیں، گدھ اڑ رہے ہیں اور ایک طرف جا رہے ہیں، تو وہ سمجھے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، گھبرا گئے یہ لوگ، وہاں سے بھاگے بھاگے آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے ان کے جو ساتھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی صحابی، یہ سب کے سب شہید ہو کر کے خون میں لت پت زمین میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمرو بن امیہ زمری نے کہا کہ چلو ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت منذر نے کہا کہ خبر تو حضور کو ہوتی رہے گی، شہادت سامنے کھڑی ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑ کر کے جائیں؟ کیا فرمایا؟ شہادت سامنے ہے، کامیابی کا راستہ سامنے ہے، ہم کیوں چھوڑ کر کے جائیں؟ وہ آئے تو دونوں مل کے لڑے، حضرت منذر شہید ہو گئے۔ عمرو بن امیہ زمری کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر کے گرفتار کر کے عامر بن طفیل کے پاس لایا گیا۔ عامر بن طفیل نے ان کے ناک وانک اور بال وال جو تھے اس کے بال وغیرہ کاٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک نظر مانی تھی کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، اس کے بدلے میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہی ایک صحابی بچے زندہ سلامت بغیر زخمی اور حضور کے پاس پہنچے۔ ابھی درمیان میں ایک واقعہ بھی آتا ہے۔ یہاں پر یہ ہوا، اس 70 لوگوں میں ایک صحابی تھے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، بڑے نیک، بڑے متقی۔ حضرت حرام ابن ملحان کو جب شہید کیا گیا تھا، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ جب عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا تو ان کی زبان سے بھی نکلا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ جبار ابن سلمی جو ان کا قاتل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب یہ جملہ سنا تو میں حیران و پریشان ہو گیا کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں، یہ جان سے اس کو مارا جا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئی، یہ کون سی کامیابی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہ رہا تھا، تو ایک صحابی ہیں ضحاک بن زید، ان کے پاس میں نے تذکرہ کیا کہ میں نے عامر ابن فہیرہ کو مارا، تو اس نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، یہ کامیابی کون سی ہے؟ تو صحابی رسول نے بتایا کہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کو پا لیے، اللہ کی مراد ان کو حاصل ہو گئے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں بھی ایمان جاگ پڑا اور پھر میں نے بھی ایمان قبول کیا۔ یہی عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قتل کیا گیا اور کفار نے ان کی لاش کو پکڑنا چاہا، لینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو آسمان میں اٹھا لیا ہے، اور ان کی لاش آسمان میں پہنچی ہے اور پھر فرشتوں نے ان کی لاش کو چھپا دیا ہے۔ بعض روایت میں کہ زمین پر بھی رکھی گئی ہے لاش، لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت میں یہ ہے کہ ان کی آسمان پر ان کی لاش کو اٹھا لیا گیا اور فرشتوں نے ان کی لاش کو کہاں دفن کیا ہوا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، آسمان سے زمین پر اتارا نہیں گیا ہے۔ عامر ابن طفیل نے پوچھا کہ وہ کون سا آدمی تھا کہ جس کو میں نے جب مارا تو اس نے یہ جملہ کہا اور پھر اس کی لاش آسمان پر اٹھتی چلی گئی،
یہاں تک کہ آسمان نیچے ہو گیا اور اس کی لاش اوپر چلی۔ یہ صحابی رسول عامر ابن فہرہ رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ عمرو ابن امیہ زمری جو بچ گئے تھے، جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہ جاتے جاتے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں بنو عامر کے 2 لوگ اور ساتھ میں تھے۔ ایک جگہ ہے مقام قنات، وہاں پر یہ لوگ ٹھہرے آرام کرنے کے لیے۔ جب یہ دونوں سو گئے تو عامر ابن امیہ زمری کو غصہ اٹھائی کہ میرے 70 صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو مار دیا۔ اب عامر ابن طفیل کے 2 لوگ ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ الگ لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ انہی کے لوگ ہیں، لہذا موقع سمجھ کر کے دونوں کو قتل کر دیا اور مدینہ پہنچے۔ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کیفیت سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے۔ 1 مہینے تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کر کے ان ظالموں کے لیے بد دعائیں فرمائیں۔ حضور نے روتے ہوئے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا وہ یہ تمہارے 70 جو ساتھی تھے ان سب کو بغیر کسی قصور کے ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا۔